السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں دیکھا کہ شہباز حکومت فارغ، پورے ملک میں الیکشنز، بچا کیا؟ طارق صاحب، بچا کیا ہے؟ بچا کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے ستار کہ جو حکومت کی کوششیں ہیں، جس طرح کا رویہ ہے، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حکومت بچانا سب کچھ چاہتی ہے، کچھ بھی نہیں دینا چاہتی، جو آئینی حق ہیں وہ بھی نہیں دینا چاہتی، اور جو قانونی پابندیاں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی، تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب اس چیز میں کہ پورے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں، ہم کن بنیادوں پہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، شہباز حکومت فارغ ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ شہباز حکومت تو سپنے سجا کے بیٹھی ہے کہ شاید ایک سال اور آگے نکل جائیں۔ تو یہ شہباز حکومت فارغ کیسے؟ اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ رویے دیکھیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں کروائیں گے الیکشن، کچھ ہو جائے الیکشن نہیں کروائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، دیگر لوگوں نے کہا، اور ایک ایسی حکومت ہمارے سامنے ہے جو اپنی قرارداد میں عدالت کو یہ کہہ رہی ہے، یعنی حکومت کو کہہ رہی ہے کہ عدالت کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ حکومت کرتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو سچویشن بہت بگڑ چکی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، تو پھر عدالت آ گئے۔ اب آپ جب عدالت نے کہا بات کرنے، بات چیت شروع کر دی ہے، ہم نے زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا، تو حکومت پھنس گئی ہے، شہباز حکومت پھنس گئی ہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ مہلت دے دیں، بات کر رہے ہیں۔ جو شہباز حکومت ہے اس میں کچھ ہاکش لوگ اور فضل الرحمان یہ بات چیت سے اب تک الگ رکھ رہے ہیں خود کو، اور ان کا یہ کہنا ہے بات چیت نہیں کریں گے، لیکن بات چیت کرنی پڑے گی۔ عدالت نے اب ایک موقع دے کر اگلا موقع دیا۔ جب ہمارے ریویوز دیکھ رہے ہوں گے تو 4 بجے تک عدالت کو جواب دیا جائے گا۔ عید کی 2-4 چھٹیاں، 5 چھٹیاں گزریں گی، اور اس کے بعد 26 تاریخ کو واپس ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پہلا ورکنگ ڈے 27 تاریخ جو ہے اس کو عدالت نے حکم دے رکھا حکومت کو کہ پیسے دے دیے جائیں، ورنہ وہاں لکھا ہوا ہے کورٹ کے احکامات کو نہ ماننا، اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کی ممکنہ نااہلی ہے۔ شہباز حکومت ایسے فارغ، ایسے نہیں مانتی، تو پھر یہ جو عدالت میں کہہ رہے پورے ملک میں ایک دن میں الیکشن، تو عدالت نے کہا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں، ورنہ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو پھر پنجاب میں الیکشن ہوگا، خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوگا۔ اب اگر ان 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا تو ان 2 صوبوں کی سیٹیں کیا بنتی ہیں؟ کچھ 148 سیٹیں ہیں پنجاب کی، اس کے ساتھ 35 ویمن سیٹس ہیں پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی سیٹیں اور خیبر پختونخوا کی ویمن سیٹس، مجھے اس وقت نمبر صحیح یاد نہیں ہے، یہ سب ملا کے 226 کا نمبر ہے۔ تو 226 این اے کی سیٹیں، تو این اے کی 226 سیٹیں 372 کے ایوان میں، یہاں جب الیکشن ہونا ہوگا تب ان 2 صوبوں میں کس کی حکومت ہوگی؟ منتخب حکومت، نگراں حکومت نہیں ہوگی، منتخب حکومت ہوگی۔ خیبر پختونخوا کو تو دیکھ کر کوئی بھی کہہ دے گا کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ پنجاب میں اگر انتخاب ہوتا ہے تو نون لیگ کی اس وقت سچویشن کیا ہے؟ بیڑا غرق ہے اس وقت۔ بیڑا غرق کے علاوہ نون لیگ تقریباً بائیکاٹ کسی کیفیت میں ہے۔ عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے الیکشن نہیں ہوں گے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ بہت ہی بری۔ تو یہاں بھی پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، ٹھیک ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت 2 صوبوں میں، اور ان 2 صوبوں میں 226 نشستوں کا جب فیصلہ ہوگا تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ تو پتہ چل چکا ہوگا کہ کس کی فیڈرل میں حکومت ہوگی، موجود ہوگی نا۔ تو وہ جو موجود صوبوں میں حکومت ہے اس کو پھر انفلوئنس کرنے کا، اور یہ نہیں کہ کوئی دھاندلی کروائے، وہ وہاں پہ اپنے کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے کام کریں گے، اپنے فنڈز کا استعمال کریں گے، لوگوں کے کام کریں گے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خوف طاری ہے۔ تو اگر عدالت کی بات نہیں مانیں گے تو پھر بھی الیکشن میں جانا پڑے گا، کیونکہ پنجاب کی الیکشن تو عدالت کروائے گی۔ اب جب عدالت پنجاب کی الیکشن کروائے گی تو کیا نون لیگ افورڈ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ 2 حصوں میں ٹوٹ کے الیکشن ہو۔ پاکستان میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، پاکستان کی اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل موو تھی کہ اتنا پریشر میں ان کو لایا جائے 2 اسمبلیوں کو تحلیل کر کے، تاکہ پھر خود مجبور ہو جائیں فیڈرل کے الیکشن بھی کروائیں، یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، اور اسی حکمت عملی کی ہمیں ممکنہ کامیابی نظر آ رہی ہے اس وقت۔ تو یہ ممکنہ کامیابی ہو جائے گی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں شہباز حکومت جو ہے وہ مجبور ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن پر بات چیت کر کے ایک ڈیٹ نکال لیتے ہیں. یہ جو ڈیٹ ہے یہ ممکنہ طور پر بجٹ کے بعد کی ڈیٹ ہو سکتی ہے. بجٹ کے بعد کی ڈیٹ کا مطلب ہے کہ جولائی ہے یا اگست ہے. جولائی میں جو ڈیٹ ممکنہ نظر آ رہی ہے وہ 9 یا 16 جولائی ہے. 9 یا 16 جولائی کے پورے ملک میں انتخاب ہو جائے. اگست میں اگر ہوگی تو ہم اگست کے بالکل آغاز کی کوئی ڈیٹ دیکھ رہے ہیں ممکنہ طور پر. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں اب یہ لوگ آ گئے ہیں, حکومت آ گئی ہے اور حکومت پھنس گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ٹکٹیں بھی جاری کر دی ہیں, 15 جو ممبران ہیں ان کے قریب بازگشت ہے. یہ پاکستان پیپلز والے بالکل سیف کھیل رہی ہے. اس وقت جو پھنس چکی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. دیکھیے اسٹیکس دیکھنے ہوں گے نا, ان 2 صوبوں میں جہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے ان 2 صوبوں میں اسٹیکس کس کے ہیں؟ پنجاب میں اسٹیکس ہیں بہت ہائی, پی ایم ایل این کے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں اسٹیکس ہیں اتنے ہائی نہیں ہیں لیکن مناسب ہائی اسٹیکس ہیں فضل الرحمان کی جماعت کے. وہاں ان کے پاس کچھ حصوں میں کچھ پاکٹس میں ووٹ بھی اچھا ہے, ایسے ہی تو ان کے اسٹیکس ہیں. اس کے بعد سندھ, تو سندھ میں ابھی اگر انتخاب پنجاب میں ہو بھی رہا ہے تو زرداری صاحب سیف ہیں, اور اگر سندھ میں انتخاب پورے ملک میں بھی ہو جاتا ہے تب بھی تو زرداری صاحب سیف ہیں. ہم دونوں, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, انٹیریئر سندھ سے ہوتے ہوئے, سندھ کو تھوڑا سا جانتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں کہ سندھ میں اگلی حکومت پھر پیپلز پارٹی کی, اگلی باری پھر زرداری. تو ان کے اسٹیکس یہاں ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے, انہیں فرق کتنا پڑتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو بالکل نہیں پڑتا. ہاں, اور جو بھی نااہلی کی جو تلوار گاف دو چشمی ہے, نون ٹے ہے ایک لفظ ہوتا ہے, وہ فرق پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے, بولتے نہیں ہیں. اچھا, تو یہ پیپلز پارٹی کو فرق پڑتا ہے اور پیپلز پارٹی یہاں سیف ہے. اس سسٹم میں پیپلز پارٹی کیوں جائے؟ جتنا پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس کو اتنا ہی ملے گا, تو پھر اتنا چھوڑ کے اتنا لینا یہ عقل مندی کا سودا ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد الیکشن میں کودیں, پوری ایفرٹ لگائیں, خرچے کریں, بعد میں وہی ملنا ہے اور اتنا ہی مل جائے آپ کو. یہ عقل مندی کا سودا ہے. بالکل. تو زرداری صاحب یہ سودا کریں گے؟ زرداری صاحب مذاکرات کی تو بات کر رہے ہیں نا, تو پورے ملک میں الیکشن پہ چلے جائیں گے, لیکن ایسے الیکشن زرداری صاحب کہیں گے کروا لو پنجاب میں. اچھا, اس وقت جو الیکشنز ہوں گے سب سے زیادہ کس جماعت کو سوٹ کریں گے؟ دیکھیے الیکشن ابھی ہوتے ہیں, یہ الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں, جولائی میں ہوتے ہیں. الیکشن اس وقت تو سوٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے, اور صرف پاکستان تحریک انصاف یہ جو الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. الیکشن سوٹ نہیں کرتے پی ڈی ایم کو, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, نون لیگ کو. نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارا قائد باہر ہے, وہ آئے گا تو ہم الیکشن کروائیں گے. تو بھائی مطلب آپ کا قائد باہر کس کی مرضی سے ہے؟ اپنی مرضی سے. اس کو دوا لینے گیا, اس کو واپس کون لائے گا؟ خود آئیں گے. اس کو عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ آ جائیں. وہ اس وقت عدالتی ایبسکونڈر ہے بھگوڑا. تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے. دوسرا نون لیگ کو چاہیے, ایک نواز شریف چاہیے, دوسرا نواز شریف کے علاوہ نون لیگ کو چاہیے ووٹ. تو ووٹ کون دے گا؟ ووٹ عوام دیں گے. عوام اس وقت عوام سے مراد نہیں, عوام اس وقت ووٹ دینے کے چکر میں ہے نون لیگ کو نہیں ہے. آپ جو حالات ہیں ان حالات میں نون لیگ کو ووٹ پڑے گا نہیں پڑے گا, تو پھر نون لیگ کو تو صد مار پڑے گی. تو اس لیے یہ فرار ہے, اور یہ فرار آپ کو مسلسل نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.